دوستو یہ ہے ملتان سٹی، ملتان ریلوے اسٹیشن ہے یہ دوستو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں یہاں سے انٹر ہو رہا ہوں، تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سامنے ہمارے سون حلوہ جات ہے، اور یہاں سے آگے ہمارا یہ گیٹ پاس ہے، اور جہاں پہ سامنے ریزرویشن، لیفٹ سائڈ پہ ریزرویشن آفس ہے یہ والا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے اکانومی ٹکٹ آپ لے سکتے ہیں، اوپن ٹکٹ جسے بولتے ہیں، یہاں سے آپ یہ ٹکٹ دے سکتے ہیں۔ اور لیفٹ سائڈ پہ یہ اپنا دفتر ہے، ریزرویشن آفس، بکنگ آفس ہے یہ۔ تو یہ آپ کا مین گیٹ ہے ملتان ریلوے کا اسٹیشن کا، یہ سامنے پارکنگ ہے گاڑیوں کی۔ تو یہ ملتان ریلوے اسٹیشن سے یہاں سے بھی آپ ٹکٹ دے سکتے ہیں اکانومی کی، اور یہاں سے آپ اپنی پلیٹ فارم ٹکٹ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے ٹکٹ لے لی تو آپ اپنا باہر آ گئے، اسٹیشن کی طرف اندر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ابھی آپ کو میں وزٹ کرا دیتا ہوں نیسیسری طور پہ۔ یہاں پہ سبھی لوگ انتظار میں کھڑے ہیں تیز گام کب آئے گی۔ تو یہ مین گیٹ ہے انٹری سے، یہاں سے ان ہوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ اسٹال بکس ہیں، یہاں پہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئے گی ٹرین اور ہمارا جرنی سفر کب سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ کھانے پینے کے پکوان ہیں، اور یہ ریلوے کے اپنے دفاتر ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان ریلوے کے۔ تو یہ اپنے ورکنگ کر رہے ہیں، ایم پی ڈیکس بھی ہے یہاں پہ انہوں نے لگایا ایک۔ تو یہ اینڈ میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ یہاں سے باہر کا منظر ہے یہ والا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ سامنے ایک برج بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ آپ وہاں سے بھی ان آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ بیہائنڈ کرتے ہیں تو یہ خاکروب کھڑا ہے، ریلوے کی ماشاءاللہ صفائی کر رہا ہے اسٹیشن کی۔ تو یہاں پہ صحیح ماحول ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ سبھی لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ریلوے کب آئے گی، ٹرین کب آئے گی تو ہمارا جرنی سٹارٹ ہوگا۔ یہ بک سٹال ہے، یہاں پہ اسمال بک سٹال ہے ماشاءاللہ، یہاں سے بکس آپ لے کے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ انتظار میں بھی بیٹھے ہیں، تو یہ بھی دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ سامنے سٹال ہے اور یہ سامنے ایک ریلوے کھڑی ہے۔ تو یہ مختلف لوگ ہیں یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں یہ سبھی۔ یہ ایگزیکٹ ہے، یہاں سے آپ ملتان ریلوے سے باہر جانے کا راستہ ہے، جو بھی مسافر آتے ہیں وہ یہاں سے باہر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور لنک برج دیا ہوا ہے، جو کہ اس برج سے دوسری طرف آپ پلیٹ فارم کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ آپ کو سین دکھا رہا ہوں، ابھی کچھ ہی دیر میں تیز گام ریلوے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ملتان ریلوے اسٹیشن ہے دوستو، ماشاءاللہ رونقیں آباد ہو رہی ہیں، کووڈ جیسی لعنت ختم ہونے کو آ رہی ہے انشاءاللہ۔ یہ ختم ہو جائے گا، کووڈ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو معمول کے مطابق انشاءاللہ پھر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی ماشاءاللہ لوگ کافی ہیں پہلے کی نسبت سے، تو لوگ موو ہو رہے ہیں۔ یہ ملتان چھاؤنی ہے، ملتان کینٹ اسٹیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں سبھی، یہ بینچز پڑے ہیں یہاں پہ۔ ویورز انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، پاکستان ریلوے کی گاڑی ٹرین آ چکی ہے یہاں پہ ملتان ریلوے اسٹیشن پہ۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پہ تیز گام آ چکی ہے اس ٹائم، اور اس وقت جی یہاں پہ اسٹے کرے گی تقریباً 15 سے 20 منٹ جہاں پہ جس کا اسٹے ہوگا۔ تو اتنی دیر میں جتنے بھی مسافر جانے والے حضرات ہیں کراچی کے سفر کے لیے، تو وہ اس میں سارے ریزرو ہو جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ ابھی ٹرین یہاں پہ رکنے والی ہے، تو یہ رک جاتی ہے تو پھر اس کے بعد
دو بیٹھنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ جس نے لال سوٹ پہنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کلی۔ کلی کا کام آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ لوگوں کے سامان وغیرہ اٹھاتا ہے اور اس کو ٹرین کے اندر جا کے سیٹ کرتا ہے جہاں پہ انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ ابھی یہ ٹرین کے اوپر ایک آدمی ہے جو کہ پانی فل کر رہا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ اکانومی کی کلاس ہے، یہ اکانومی کا ڈبہ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ اندر سے باہر کی طرف کا نظارہ ہے۔ تو اس طرح سے میں آپ کو چند اہم دکھاؤں گا مقامات اس میں، ٹھیک ہے، ملتان سے کراچی تک۔ یہ سیٹ ہے، اس کو سیٹ بولتے ہیں، اس کی بھی بکنگ ہوتی ہے۔ اور یہ باہر کا منظر ہے ریلوے سے، اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ لگیج رکھنے کا جگہ ہے جہاں پہ آپ نے سامان رکھنا ہوتا ہے، اپنے بیگز وغیرہ یہاں پہ رکھ کے تو بیٹھ سکتے ہیں آپ۔ جس کے پاس سیٹ نہیں ہوتی وہ اس طرح سے وہ نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو، کپڑا بچھا کے یا ایسے خالی بھی بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ ابھی ایک اور اسٹیشن پہ ہم جہاں پہ آ کے رکے ہیں، تو یہ رات کا منظر ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ رات کا سین ہے یہاں پہ ریلوے اسٹیشن پہ۔ تو ہوتا ہے بعض دفعہ اکثر کسی فنی پرابلم کے رک جاتی ہے۔ یہ برتھیں ہیں، اس کو برتھ سیٹ بولتے ہیں، جہاں پہ لوگ آرام کرتے ہیں، رات کے وقت سو لیتے ہیں۔ تو یہ باہر کا منظر ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساتھ روڈ لنک بھی ہے۔ تو یہ ابھی یہ صبح کا نظارہ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج ابھی نکل رہا ہے فریش موڈ میں۔ تو یہ کھیت ہیں، ابھی یہاں سے آپ کا سفر سٹارٹ ہے۔ آپ یہ تقریباً پورا باہر کے نظارے ہوں گے ابھی آگے تک، بیچ میں ریلوے اسٹیشن آئیں گے، بہت ساری اہم جگہ آئیں گی۔ تو آپ اسی طرح اس کو واچ کرتے رہیں اور لطف اندوز ہوتے رہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اور مزید آپ کو میں ٹرین کے اندر کے باقی حصے کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا۔ یہ ماشاءاللہ سورج نکل رہا ہے جہاں پہ سندھ کا، تقریباً یہ سورج ہے، یہاں سے سندھ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو ابھی آپ کو اس طرح سے ابھی مزید یہ چلتا رہے گا، ابھی اس طرح کے ویڈیوز، تو آپ اس طرح سے اس کو واچ کرتے رہیں۔ ہرے بھرے میدان آئیں گے، اس کے اندر کینجر جھیل بھی آئے گی، اور اس میں کراچی سے پہلے کچھ پہاڑی سلسلے ہیں، ان کی بھی فوٹیج آئے گی اس کے اندر۔ آپ دیکھیں گے کہ واقعی جو ہے نا کراچی سے پہلے کے مقامات ہیں یہ والے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے، یہ جہاں سے مووی بناتے ہوئے بھی بندے کو تھوڑا سا ڈر لگتا ہے یار موبائل کہیں گر نہ جائے یا کوئی چیز ساتھ ٹکرا نہ جائے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صبح کا منظر ہو رہا ہے، یہاں پہ سورج آ رہا ہے۔ تو جب ایک اور اسٹیشن گزر رہا ہے یہاں سے، آئی تھنک یہ بچیری ہے، بچیری۔ تو یہ ریلوے اسٹیشن ہے بچیری کا۔ تو یہ یہاں سے گزر گیا ہے۔ ابھی مزید اسی طرح کے اہم آپ کو انشاءاللہ میں ریلوے اسٹیشن دکھاتا رہوں گا۔ اور یہ مین شہر آگے ہے یہاں پہ، تو ابھی اس شہر کا نام بھی آ جائے گا جو بھی ریلوے اسٹیشن کو ہوگا، یا جس کو پتہ ہے وہ کمنٹس میں پلیز بتائے کہ یہ کون سے شہر ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ ماشاءاللہ بکریاں کھڑی ہیں یہاں پہ، جانور پالتو۔ تو ہمارے یہاں تو پورے پاکستان میں ایسے ہی ہے کہ کلیننیس کا مسئلہ تو ہے، صفائی کا نظام ہمارے یہاں بہتر نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے، تقریباً آپ کو انشاءاللہ یہ اچھا لگے گا اور اچھی مووی لگے گی آپ کو کہ ریلوے کا سفر کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے لوگ ریلوے کے سفر کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو باقی آپ کو مزید اس کے میں اندر کے حصے پہ بھی بات کروں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سب جو ہے نا ملتان سے کراچی کے ٹرین کے سفر کے دوران کے مناظر ہیں جو کہ آپ براہ راست
ٹیکنیکل اینڈ ملٹیپل چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ ابھی یہ ایک اسٹیشن پہ رکی ہے ٹرین جہاں پہ آپ کو یہ دکھا رہا ہوں. آئی تھنک یہ نواب شاہ ہے. یہ مسجد ہے جہاں کی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. تو یہ ہاں نواب شاہ ہے بالکل کنفرم ہو گیا. آپ کو دکھا دیا ہے. یہاں پہ کچھ مین ہوتے ہیں یہاں پہ اسٹیشن جہاں پہ ان گاڑیوں کا اسٹے کرنا بہت لازمی ہوتا ہے. کچھ مسافر اتر جاتے ہیں اور کچھ مسافر بیٹھ جاتے ہیں. یہ پانی پینے کی جگہ تھی جو کہ گزر گئی. پھر دوبارہ ٹرین چل پڑی یہاں پہ. تو جہاں پہ جیسے ٹرین چلتی ہے تو وہ آپ کو ہارن بجاتی ہے ایک. اس کے بعد آپ لوگ فوراً جھٹ سے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹرین چل پڑتی ہے. اور ٹرین کسی کا انتظار نہیں کرتی کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا. اگر خدا نخواستہ ٹرین چھوٹ گئی ہے تو مطلب ٹرین چھوٹ گئی ہے واقعی. تو ایسے ہے بھائی. یہ سورج آپ دیکھ رہے ہیں جی. یہ صبح کے نظارے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے جو کہ آپ ملتان پہ کراچی ریلوے سفر سے دیکھ رہے ہیں. تیز گام ٹرین چل رہی ہے یہ والی. تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت لیٹ ہوئی تھی لیکن ماشاءاللہ صحیح ٹائم پہ پہنچ گئی ہے. تو جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو یہاں پہ ریلوے کے مسافر دوستوں نے بھائیوں نے سبسکرائب کیا تھا ان کا بہت بہت شکریہ دوستوں. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے میری بات مانی اور آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا. تھینک یو شکریہ. تو یہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ریلوے کا سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں. بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں یار آپ ریلوے پہ کیسے جاتے ہو کیسے آتے ہو کیا ماحول ہوتا ہے اندر کا کیا ماحول باہر کا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے ریلوے کا سفر ہوتا ہے بھائیو جو کہ آپ کو میں براہ راست اپنے ٹیکنیکل اینڈ ملٹیپل چینل کے ذریعے دکھا رہا ہوں آپ کو. تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نظارے ہوتے ہیں راستے پہ اور اندر کے نظارے بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا. کیونکہ آپ کو سیٹیں برتھیں اور اے سی کلاس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اے سی کلاس کیا ہے اور اے سی کلاس میں کس طرح کے لوگ سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں. اکانومی کلاس ہوتی ہے وہ دس طبقے کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. مینس کے جو غریب ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر برتھ اور سیٹ کے اوپر سفر کر سکتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ گاڑی سے اور کوئی بس ایسی بس ہے ماشاءاللہ یہ آرام دہ سفر ہے ریلوے سے. اگر آپ نے لمبی سفر کرنا ہے جیسے راولپنڈی سے کراچی یا ملتان سے کراچی یا ملتان سے راول پنڈی جانا ہے دلی جانا ہے تو آپ بائی ریلوے سفر کریں تو انجوائے کریں گے. تو یہ ایک اور ریلوے اسٹیشن آ گیا ہے یہاں پہ رکی ہے ابھی. اب یہ صبح کا ٹائم ہے تو یہاں پہ ناشتے والے کھڑے ہوں گے. چائے ناشتہ یہ سبھی آواز لگا رہے ہیں یہاں پہ. چائے والا بروٹی والا پراٹھے والا. تو یہ آپ براہ راست یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مسافر حضرات کس طرح سے اپنا ناشتہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ان کے سٹائل پہ یہ ہے کہ بس کھانا معیاری نہیں ہوتا اور چارجز بھی یہ ماشاءاللہ ٹھوک کے دیتے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نظارے جو کہ ٹرین کے باہر کے ہوتے ہیں کہ آپ ٹرین کے اندر سے کس طرح سے باہر کا ویو دیکھتے ہیں ویو لیتے ہیں. تو یہ ہے بھائیو صحیح ہے. ابھی آپ کو اس کو مزید آگے آپ کو اس طرح کے اور بھی نیچے پتنگ اڑ رہی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ. یہی عمر ہے بھائی انجوائے کرنے کی کر لو. تو یہ اپنے بریج ہے جہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹرین گزرے گی تو اس کے بعد ہمارا روڈ اوپن ہو جائے گا اور ہم بھی سفر کریں گے. تو بعض دفعہ ہم بھی ایسے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ٹرین گزر جانے کا ہم بھی انتظار اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سٹی آئی تھنک یہ حیدرآباد ہے یا کون سا ہے یہ مجھے صحیح سمجھ نہیں لگ رہا ابھی کیونکہ کوئی نہ کوئی بورڈ آئے گا تو وہاں سے دیکھ لیں گے. جس بھائی کو پتہ ہے وہ پلیز کمنٹس میں لازمی ضرور بتائے کہ جی کون سی سٹی سے ہم گزر رہے ہیں.
تو یہ اس طرح سے بکریاں بھینسیں گائیں یہ سب کھڑی ہیں. یہ پل ہے تو یہ مجھے تو لگتا ہے یہ حیدرآباد ہی ہے. یہ حیدرآباد ہے بھائی، یہ حیدرآباد کا پل ہے. صحیح ہے دوستو، یہ حیدرآباد کی سٹی ہے. کچھ دور دور سے ہم نظارہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ بھی یہ دیکھیں. یہ حیدرآباد کے نظارے ہیں. جی یہاں پہ تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اس طرح سفر کے نظارے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور باہر واچ کر سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ملتان سے کراچی کا سفر کیسے ہوتا ہے بائی ریلوے، تو بھائی یہ سفر ایسے ہوتا ہے بائی ریلوے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جس نے یوٹیوب چینل میرا سبسکرائب کیا ہوا ہے اس کا تھینک یو. جس نے نہیں کیا تو بھائی پلیز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ بیل آئیکن پہ پریس بھی کر دو. تھینک یو. تو یہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کا جاتا کچھ نہیں ہے دوستوں، نہ آپ کے پیسے لگتے ہیں، نہ آپ کا جو نہ کچھ اور. تو صرف آپ سبسکرائب ہو جاتے ہیں اور اس سے ہماری ٹیم کی اپریسیشن ہو جاتی ہے کہ اتنے ویورز نے لائک کیا، سبسکرائب کیا. شکریہ دوستو. تو یہ باہر کے نظارے ہیں. تو یہ بلڈنگ ہے، یہ شہر ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پیارا شہر ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ حیدرآباد کے بعد ایک وہ آئے گا اپنا دریائے سندھ آئے گا اور برج جائے گا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اچھا برج ہے جو کہ ہمارے پاکستان کا بڑا دریا بھی ہے، سندھ دریا، جو کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے یہ سٹی تھوڑا سا لوور میں ہے، سٹی لوور میں ہے تو ریلوے ٹریک اپر میں ہے. تو جو یہ علاقے ہیں بعض دفعہ جہاں پہ سیلاب کا پانی بھی آ جاتا ہے اور یہ والے گھر یہاں پہ ڈوب بھی جاتے ہیں. ایک دفعہ یہاں پہ پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ ایسے والے گھر یہاں تک پانی آ چکا تھا اور ڈوب چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سے ٹرین گزر رہی تھی کیونکہ ٹرین اپر میں ہے. ٹرین کی پٹڑی بہت اونچائی میں ہے اور یہ سٹی بہت نیچے بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ پانی بآسانی سے چلا گیا تھا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ برج آگے جو میں بول رہا تھا دریائے سندھ کا، یہ دریائے سندھ کا برج ہے. اور یہ بالکل دریائے سندھ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ پانی اس وقت ماشاءاللہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے سیلاب کا. یہاں پہ پانی اپنے رواں دواں منزل کی طرف جانب رواں دواں ہے منزل کی طرف. اور ہماری ٹرین بھی ماشاءاللہ سر پر خچے اڑا رہی ہے جو کہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے کراچی ہم پہنچ جائیں گے. ابھی بیچ میں کچھ علاقے ایسے آئیں گے جو کراچی سے پہلے، جیسے ریلوے آگے، اسٹیل مل آگے اور دوسرے اپنے بن قاسم آگے، یا اور بہت سارے اہم ریلوے اسٹیشن آئیں گے جو کہ ہم براہ راست ٹیکنیکل اینڈ ملٹیپل چینل کے ذریعے سے دیکھ سکیں گے جہاں پہ. تو بہت دوستوں کا شکریہ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا. تھینک یو بھائیو، اللہ آپ کو بھی عزت بخشے. تو یہ ہے بھائی، ابھی یہ ماشاءاللہ سنگل ہے. یہاں پہ بہت سارے دوست کہہ رہے ہوں گے یار یہ تو اپنا سٹی ہے. بالکل بھائی، یہ پورا پاکستان اپنا سٹی ہے، اپنا شہر ہے، اپنا گھر ہے بھائی. بالکل یہ ایک زبردست گراؤنڈ ہے یہاں پہ. اور اس گراؤنڈ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک لنک میں جم بھی ہے. آپ جہاں پہ جم بھی کر سکتے. یہ آپ کو جم دکھا، یہ اوپن جم ہے یہاں پہ. اوپن جم کریں یہاں پہ. تو اس کے بعد آپ کو ابھی کچھ دیر نظارے دکھاتا ہوں یہاں پہ جو کہ آپ دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سفر ہے آپ کا ملتان تا کراچی، سفر ریلوے کے ذریعے سے. اور یہ ٹرین چل رہی ہے تیز گام، ٹھیک ہے. تو آج
یہ 26 ستمبر کی ٹرین تھی، 26 ستمبر 2020 سے۔ تو جی میں نے یہاں پہ اس میں سفر کیا ہے ملتان سے کراچی میں۔ تو بہت سارے دوست کہتے تھے کہ یار ہمیں بتاؤ کس طرح سے سفر کرتے ہو، کیا کیا چیزیں دیکھتے ہو۔ تو ذہن میں آیا تو چلو دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں ضرور کہ کیسے ریلوے کا سفر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے ریلوے کا سفر دوستوں۔ امید ہے کہ آپ اس چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے یہاں پہ۔ تو یہ ایک اور برج آگے ہے ماشاءاللہ سے۔ ہمارا پاکستان دن بدن ترقی کر رہا ہے اور ایک دن ماشاءاللہ اپنی ترقی پہ بھی منازل پہ طے کر جائے گا، اور ہر ایک بندہ خوشحال اور تندرست توانا ہوگا یہاں پہ بھی۔ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چٹیل خالی میدان سٹارٹ ہو رہے ہیں مین کے۔ اس کے بعد آپ کے جو ہے نا آئے گا پہاڑی سلسلہ۔ یہ ماشاءاللہ گائیں بھینسیں کھڑی ہیں جو کہ چر رہی ہیں۔ اچھا واقعی یہاں پہ کراچی سندھ میں بہت بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جو گھاس ہری ہری نظر آ رہی ہے، ورنہ یہاں پہ یہ بالکل لال مٹی، خشک پہاڑ، پتھریلے نظر آتے تھے۔ یہ تو اس دفعہ ماشاءاللہ نظارے کچھ اور ہیں۔ جو ہم سنتے تھے کہ یار کراچی میں اتنی تیز بارش آ رہی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ واقعی تیز بارشوں کا نتیجہ ہے، جس سے آپ کی یہ ہریالی بہت اچھی ہوئی ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ، پہلے بالکل بھی ایسے نہیں تھا دیکھنے کو ملا مجھے آج تک۔ تو اس دفعہ واقعی یہ بارش ہوئی ہے یہاں پہ، تو اس طرح سے یہ ہریالی آئی ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو یہ آپ نظارے دیکھ رہے ہیں، ٹیکنیکل ہے، ملٹیپل چینل سے، اور یہ سفر ہے ملتان سے کراچی کا بائی ریلوے تیز گام ٹرین کا۔ تو یہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد پہاڑی سلسلے شروع ہو جائیں گے، اور ایک جو ہے نا ونڈ پروجیکٹر بھی لگا ہوا ہے جو کہ ہوائی بجلی بناتا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس میں آئے گا، لیکن وہ ذرا رائٹ سائڈ پہ ہوگا۔ تو یہ بھی میں لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوں کراچی کی طرف جاتے ہوئے، تو یہ اس طرف سے آپ کو نظارے دکھا رہا ہوں۔ رائٹ سائڈ کے کچھ نظارے اور ہوتے ہیں، لیفٹ سائڈ کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور ویڈیو مزید اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ریلوے کا سفر پسند کرتے ہیں، جو ریلوے کا سفر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملتان سے کراچی کیسا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ ان کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کس طرح سے ہریالی آئی ہوئی ہے، دور دور تک ہرے بھرے گھاس نظر آ رہی ہے۔ تو یہ پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا جو کہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں واقعی اچھے والی بارش ہوئی ہے، نمبر 1 بارش ہوئی ہے، جس سے یہ ماشاءاللہ خشک جو پہاڑ تھے، چٹان تھے، وہ بھی آپ کے ہرے بھرے ہو گئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور کمنٹس کر دیں کہ کس طرح سے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، بری لگی ہے، یا مزید امپرومنٹ کوئی سجیشن دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ تھینک یو۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ گھاس کس طرح سے اگی پڑی ہے، بڑے کمال کے نظارے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ آپ کراچی سے ملتان سے کراچی کی طرف جانے والی ٹرین کے نظارے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ پہاڑی سلسلہ یہاں پہ چھوٹا سا ہے جو کراچی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ دور دور تک دیکھ رہے ہیں کہ ہری بھری گھاس نظر آ رہی ہے۔ تو بھائی یہ پہلے بالکل بھی نہیں تھا، پہاڑ تھے اور ریت تھی، اس طرح سے جو مٹی نظر آ رہی ہے ایسے ہی وہ پہاڑ نظر آتے تھے، کوئی ہریالی نہیں ہوتی تھی۔ اس دفعہ مطلب کہ بارشوں کی وجہ سے یہ کافی ہریالی ہوئی پڑی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ ابھی یہ ٹرین بھی ہماری مڑ رہی تھی، ایک سائڈ پروجیکٹ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے۔
کام ہو رہے ہیں یہاں پہ، اور ابھی یہاں پہ بیچ میں کچھ کوئلے کی مشینیں بھی لگی ہوں گی جو کوئلے کا کام کر رہے ہیں، جو کہ آپ کوئلہ بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں اس طرح کی مشینیں کافی پروجیکٹ سندھ میں لگے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو آئی تھنک یہ شاید بارشوں کا پانی ہے یا پھر کوئی گندا نالا ہوگا، آئی تھنک دور دور تک تو کوئی گندا نالا نظر آتا نہیں۔ تو یہ میں ریلوے میں کھڑا تھا تو کچھ دیر یہاں پہ رکی تھی، تو میں نے کہا چلو اپنے بھی سیلفی بنا لیتے ہیں دوستوں۔ تو یہاں پہ بڑا کافی خطرہ ہوتا ہے، تو آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ گیٹ میں کھڑے ہو کے ویڈیو بنائیں، تھوڑا احتیاط کیجیے۔ اس لیے میں نے بھی زیادہ دیر نہیں بنائی، تھوڑی سی بنا کے اپنا سائڈ پہ ہو گیا تھا تاکہ کہیں کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے، تاکہ میں بھی پریشان نہ ہو جائے، دوسرے میرے گھر والے بھی۔ اب یہ کوئلے کے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں جی والے، ماشاء اللہ سے بہت زیادہ کافی کوئلہ نکل رہا ہے پاکستان سے، جو کہ ہم زرعی مبادلہ کے ذریعے کماتے ہیں اور اپنے ہمسائے ممالک کو یا اپنے گھروں میں اپنے پاکستان میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کسی اچھی کمپنی کا ٹاور یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ بھی چھوٹے سے ایک اور اسٹیشن سے گزرے ہیں۔ تو تیز گام کی یہ ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ تقریباً چھوٹے اسٹیشنوں پہ نہیں رکتے۔ یہ ایک اور پروجیکٹ ہے کوئلے کا لگا ہوا تھا، یہاں پہ کافی زیادہ ہے ماشاء اللہ پروجیکٹ، جو کہ لوگ یہاں سے اپنی مزدوری روزی کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والی واحد چیز ہے، اگر انسان کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو آج کے انسانوں کا ہاتھ میں قتل کر کے بیٹھے ہوتے۔ شکر ہے کہ اس رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے اور برا نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ دوسری طرف آپ کو دکھا رہا ہوں، ونڈ بجلی ہے یہاں پہ، جو کہ آپ ہوا کے ذریعے بجلی بنتی ہے، یہ وہ پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے بڑے بڑے پنکھے آپ کو نظر آ رہے ہیں جی والے، یہ کراچی سے پہلے آتے ہیں، کچھ دیر پہلے آتے ہیں، جو کہ یہ ہوا کی بجلی بناتے ہیں، پانی بجلی، ہوائی بجلی۔ تو یہ ہوائی بجلی بناتے ہیں، ونڈ الیکٹرسٹی۔ تو یہ دوست بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے، سفر جاری ہے ہمارا۔ تو جنگل میں بھی خدا بستے ہیں اور شہروں میں تو ہے ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شہروں کو انسانوں نے آباد کیا اور جنگل کو خدا نے آباد کیا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ جنگل میں چلے جائیں تو آپ کو طرح طرح کی اور نئی چیزیں نظر آئیں گی اور حیران ہو جائیں گے کہ یار انسان جہاں پہ بھی رزق کھا رہے ہیں اور جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ شہر میں جا کر رزق کھائے یا شہر میں جا کے سارے کام ہو، تو دیہاتوں میں بھی اللہ تعالیٰ جس کا جتنا نصیب ہے اس کو وہ مل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی آپ کو یہاں پہ کچھ ایسے گھر نظر آئیں گے کہ جن کے گھروں کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، واحد اکیلا گھر ہے۔ تو بندہ سوچے یار یہ بھی تو آخر جہاں سے رزق کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ تو یہ شاید آئی تھنک کنجر جھیل ہے، جو کہ پکنک پوائنٹ ہے یہاں پہ، یہ کنجر جھیل ہے، جو کہ بڑے لوگ یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہر سال یہ 6 مہینے کے بعد یہاں پہ لوگ ٹور کی شکل میں آتے ہیں اور یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ کنجر جھیل ہے، جو کہ بہت ہی پیاری نظارات ہوتی ہے یہاں پہ، شاید موبائل میں اتنا نہیں نظر آئے گا خاص، لیکن یہ کنجر جھیل ہے، بہت زبردست آؤٹسٹینڈنگ پلیس ہے گھومنے کے حوالے سے، پکنک کے حوالے سے۔ یہ بھی آپ دیکھیں ہمارے گھر کے پاس یہ چھوٹے پہاڑی سلسلے ہیں یہاں پہ، یا اور مزید پہاڑی سلسلے آگے لگے ہیں۔ یہ سفر ہے ہمیں کہاں تک، کراچی بائی ریلوے، تیز گام ٹرین ہے، اور اس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی چینل کے ذریعے سے۔ اور دوستوں کا بہت شکریہ، سب دوستوں کا جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، مجھے سپورٹ کیا، مجھے لائک کیا۔ اللہ نے آپ لوگوں کو بھی عزت بخشے، اللہ آپ کو بھی ترقیاں دے، بہت شکریہ۔
ٹیکنیکل کی کوشش کی ویڈیو ماڈل لیکن چینل کا نام اس لیے ہوتا ہے ٹیکنیکل ملٹیپل کہ اس کے اندر آپ کو ٹیکنیکل کام ورکنگ بھی ملے گا اور ملٹیپل جو بھی جس ٹاپک پہ بھی کچھ چیز ہے تو وہ میں موسٹلی ڈال سکوں سمپل سے میں اس لیے میں ٹیکنیکل تاکہ جو ہے آپ کو بہت ساری چیزیں بہت ساری حالات سچویشن آپ کے اندر آپ کو بیان کرنے آ سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا اس طرح سے انٹرٹینمنٹ کر سکیں ٹیکنیکل حوالے سے آپ کو بہت ساری میری ویڈیوز ہیں جو ٹیکنیکل چیزوں کے حوالے سے جو کہ کمپیوٹر کے ذریعے سے بھی کیے جا رہے ہیں اور اگر کوئی اور کچھ چاہتا ہے جو کوئی اور دنیا طریقہ ہے کسی چیز کو جوڑنے کا تو وہ بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنیکل اینڈ ملٹیپل چینل کے ذریعے سے یہ کے نیچے سے پہلے کے واقعے ہیں جو کہ پہاڑی سلسلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ابھی اس لیے صحیح نظر نہیں آ رہے کیونکہ اس دفعہ یہ کافی پڑی ہے یہاں پہ اور کافی ہریالی ہے جس کی وجہ سے یہ پہچانے نہیں جا رہے کہ یار یہ واقعی کراچی سے پہلے والے علاقے ہیں یا کوئی اور ہے اور اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ابھی آبادی اسٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے آبادیاں کچھ نہ کچھ یہاں پہ اسٹارٹ ہو رہی ہیں کچھ ہی دیر میں جو ہے نا کراچی پہنچ جائیں گے اور ہمارے
بھی ہم نظارے دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم ایک اور ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے ہیں، تیز رفتار ریزرویشن سینٹر پہ۔ یہ چھوٹے موٹے اسٹیشن پہ بڑے نہیں رکتے، چھوٹے اسٹیشن پہ اور ڈائریکٹ بڑے اسٹیشن پہ رفتار ہوگی اور بڑے ہی اسٹیشن پہ رکے گی۔ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے نظارے۔ مہربانی ماشاء اللہ سے پانی میں جا رہے ہیں، خیر سے چلیں آپ کا۔ تو یہ آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہاں ایکچولی مین جو ہے اس کے بعد ایک اسٹیشن ہے جہاں اس کے بعد ہم اپنے منزل کی طرف رواں ہو جائیں گے اور یہاں سے پھر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو صرف ایسے ہوتا ہے جاتے جاتے اور دوستوں ویڈیو اچھی لگی تو ضرور یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں، اور جو بھی اچھا لگے گا تو آگے کے ریلوے کے سفر کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ نیچے ویڈیوز پہ ان کے ساتھ یہ ویڈیوز بھی شیئر کریں، تاکہ وہ اس ویڈیو سے مستفیض ہو سکیں۔ کس طرح سے ہم کرتے ہیں سفر ریلوے کا۔ ملتان اور کراچی کا یہ سفر ہے جو کہ تیز رفتار ٹرین میں ہم کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو ٹیکنیکلی ملک پہچان تصویر میں آپ کی پہچان ہے۔ تو دوستوں یہ ہے کہ آپ پرسنل 4 ہیں جو کہ کراچی سے طلباء پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کراچی کے بالکل وسط میں اگر آپ ذیشان خلیل سڑک کی طرف سے اس کی طرف روڈ جاتا ہے تو یہ اندر کے مناظر ہے۔ تو دوستوں جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو لوگ یہاں پہ اس فرش پہ بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگوں نے اپنے کپڑے بچھا کے یہاں پہ سو جاتے ہیں۔ تو جو بھی دوست ہیں اگر یہاں پہ کوئی بھی نیو سفر کرنا چاہے تو ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے پاس ایک کپڑا رکھیں۔ اگر آپ کے پاس سیٹ یا برتھ نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ بیٹھ کے لیٹ کے یا سو کے آپ جائیں۔ تو یہ واش روم ہے، آپ کے ریلوے کے اندر واش روم کا نظام ہوتا ہے، تو یہ آپ اس طرح سے باتھ روم کے نظارے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ماشاءاللہ کافی وسیع انتظام کیے ہوئے ہیں پاکستان ریلوے نے، جو کہ اس کی کمفرٹیبل کے لیے ہے۔ لوگ اس کے اندر سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ڈائجسٹنگ سسٹم بھی ہے اس کے اندر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اے سی کلاس کا کوچ۔ یہ ہے آپ کے اے سی کلاس، یہ اے سی کلاس کی برتھیں ہیں جس کے اوپر انسان سوتے ہیں۔ یہ فل ماشاءاللہ اے سی چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ اور بالکل بند ہوتا ہے، اور یہ اے سی کلاس کے باتھ روم۔ اب ہم یہ کراچی پہنچ آئے ہیں دوستوں، تو یہ کراچی سے سب اتر رہے ہیں، اور کچھ حضرات کلی حضرات سامان اٹھا کے جا رہے ہیں، کچھ لگیج خود لوگ اپنی طاقت کے ذریعے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ سفر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ کو کراچی کے اسٹیشن سے باہر تک چھوڑ دوں گا تاکہ آپ وہاں سے بائی بائی کر دوں گا۔ تو یہ اس طرح سے ہم اپنے اختتام پذیر سفر کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ تھا جی آپ کا، یہ ایک نیو بلڈنگ بن رہی ہے ماشاءاللہ پاکستان ریلوے کراچی اسٹیشن پہ۔ تو یہ انجن ایک کھڑا تھا جو کہ ماشاءاللہ بہت زبردست پریشر ہارن دیتا تھا، اور لوگ ڈر جاتے تھے۔ یہ باہر کا سین ہے، یہ کراچی ریلوے اسٹیشن کی مسجد ہے، اور یہ ایگزیکٹ ہو رہے ہیں۔ اب یہ لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں، اب یہ بالکل ہم روڈ پہ چلے جائیں گے، اور یہاں سے ہم رکشہ یا وین یا اپنی بس میں بیٹھ جائیں گے اور اپنے منزل اپنے مقام کی طرف روانہ۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔